الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام تر تعریفات کبریائی، بڑائی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہیں، اور ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام سید دو جہاں، رسول کل زمان، سید سیدہ، نبی نبیاں، رسول رسولاں، نبی الکل، ختم الرسل، فخر الرسل، سردار انبیاء، سرتاج انبیاء، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاکیزہ، مقدس، مطہر، مبارک ذات گرامی کے لیے. تندرستی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. عام مشہور جملہ ہے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بیماری، تکلیف، پریشانی، دکھ، مصیبتیں یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے. جس طرح دھوپ چھاؤں ہے، پھول کانٹے ہیں، پانی خشکی ہے، ایسے ہی انسان کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے. دین اسلام نے جہاں ہمیں زندگی کے باقی حصوں کے بارے میں بہت ساری ہدایات دی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے ہمیں اس بات کی بھی ہدایت کی ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھائی، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی دوست، کوئی مسلمان یا معاشرے کا کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی بیمار پرسی کرنی چاہیے، اس کا حال احوال پوچھنا چاہیے، اس کی خبر گیری کرنی چاہیے اور اس کی عیادت کرنی چاہیے. عیادت جو ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ زندگی کی محرومیوں میں بعض اوقات انسان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، بعض اوقات انسان کو جسمانی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ صرف انسان کو لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ الفاظ انسانوں کی دوا بھی ہوتے ہیں اور انسانوں کی غذا بھی ہوتے ہیں. لہذا دین اسلام نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے دوسرے بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے: حق المسلم علی المسلم ست. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، فرض ہے. اور ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے اور اس کی عیادت اور اس کی خبر گیری کی جائے.
حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نعود المریض، اس بات کا پابند کیا، حکم دیا، آرڈر کیا کہ اگر کوئی مریض ہے تو اس کی جا کے بیمار پرسی کیا کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ حکم بھی ہے، یعنی دین اسلام کا فرض بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نہ صرف ترغیب دیتے بلکہ اگر کوئی صحابی، حتیٰ کہ صحابیہ یعنی خاتون بھی بیمار ہو جاتی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جا کے اس کی بیمار پرسی کرتے تھے۔ اور تو اور اگر کوئی غیر مسلم بیمار ہو جاتا تو کائنات کے امام کی سنت میں یہ بات شامل ہے کہ آپ غیر مسلموں کی بھی عیادت کیا کرتے تھے۔ بخاری کی بڑی مشہور روایت ہے نا، جب آپ ایک یہودی بچے کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے تھے، تفصیلی واقعہ ہے، کئی بار عرض کیا ہے۔ تو یہ فرض بھی ہے، یہ کائنات کے امام کی سنت بھی ہے، اور یہ مریض کی عیادت کی اس وجہ سے بہت زیادہ فضیلت بھی ہے۔ یعنی کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اپنی کتاب میں درج کرتے ہیں۔ فرمایا اذا عاد المسلم اخاہ المسلم، جب ایک مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، لم یزل فی غرفۃ الجنہ حتی یرجع، جب تک وہ واپس پلٹ نہیں آتا اس وقت تک وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی جنت کے باغات میں پھر رہا ہے۔ اور ابو داود کی مشہور روایت ہے، امام محترم نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آدمی صبح کے وقت اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرے تو شام تلک، اور شام کے وقت اگر کسی کی عیادت کرے تو صبح تک، اللہ کا 70,000 نورانی فرشتہ اس بندے کی مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر کوئی ایک عام آدمی ہمارے لیے دعا کرے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی نیک آدمی، کوئی خطیب، کوئی امام، کوئی اللہ والا ہمارے لیے دعا کرے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 1000 نہیں، 70,000 اللہ کا فرشتہ ہے جو سارا دن یعنی 12 گھنٹے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ اور ایک اور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، آپ نے فرمایا اس بندے کو جہنم سے 70 سال کی دوری پر کر دیا جاتا ہے۔ یعنی 70 سال کی مسافت جتنا سفر بنے گا اتنا زیادہ اس بندے کو اللہ کی جہنم سے دور کر دیا جائے گا جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، خدا نہ کرے کہ آپ کی ہمسائیگی میں کوئی آپ کا جاننے والا یا کوئی ہمسایہ یا کوئی مسلمان یا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، آپ چلتے چلتے جا کے اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ 5 سے 10 منٹ سے زیادہ وقت لگتا ہوگا۔ اتنا سا وقت لگا
اور اللہ مالک کائنات نے اس کے ثواب میں آپ کو جہنم سے 70 سال کی مسافت پر دور کر دیا. اور مریض کی عادت کے بارے میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی مشہور حدیث بھی عام طور پر ہم سنتے ہیں، جس کے بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں. سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہمارے تک پہنچانے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں اکثر یہ بات بھی بتاتا ہوں کہ شوق کی بات ہوتی ہے، وقت، پیسہ، یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے اور کائنات کے امام 11 ہجری کے پہلے ابتدا میں یعنی تیسرے مہینے فوت ہو گئے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تقریباً 3.5 یا 3 سال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہے اور سب سے زیادہ حدیثیں نقل کی. اور لوگ کبھی کبھی تانے بھی دیتے تھے، ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتے ہو. اور یہ بات میں اپنے نوجوان بھائیوں کو، دین کا کام کرنے والی بیٹیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، جب کوئی اس دنیا میں بندہ اچھا کام کرتا ہے نا، اس کو تانے لازمی ملتے ہیں اور اسے دل چھوٹا نہ کیا کریں. لوگوں نے تو اللہ کے نبیوں کو نہیں چھوڑا. ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتے ہو، کہا ہاں، جو انصاری صحابی ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں، یہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، صبح نماز پڑھی، فرض ادا کیے، چلے گئے اپنی کاشتکاری میں. اور جو مکے سے آنے والے مہاجر ہیں، وہ تجارت کرتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، صبح نکلے اپنے کاروبار میں چلے گئے. فرمایا ابو ہریرہ نہ کھیتی باڑی کرتا ہے نہ تجارت کرتا ہے، ابو ہریرہ صرف اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کو جمع کرتا ہے. اس لیے وہ بیان کرتے ہیں، کائنات کے امام فرماتے، بندہ جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جائے گا نا، تو اللہ مالک کے کائنات سے اس سے گفتگو فرمائیں گے اور باتوں ہی باتوں میں اللہ ایک بات یہ بھی کرے گا کہ یا ابن آدم انی مرضت ولم تعودنی، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا تو میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا. اور بندہ کہے گا انت رب العالمین، آپ تو رب ہیں، آپ تو بیمار نہیں ہوتے، میں کیسے آپ کی بیمار پرسی کے لیے آتا. مالک کائنات فرماتے ہیں اما علمت ان عبدی فلانا مرضا وَإِن تَعُودُهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ، تجھے نہیں پتا میرا فلانا بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کے لیے چلا جاتا تو مجھے تو وہاں پر ہی پا لیتا. محدثین نے لکھا ہے، معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ خود وہاں پہ جسم کے اعتبار سے موجود ہوں گے، کیونکہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم کے اعتبار سے، اپنی ہستی کے اعتبار سے اللہ جو ہے وہ عرش پر ہے. اس کا معنی یہ ہے تیری میری ملاقات، تیری میری رضا اور میری رحمت تجھے وہاں پر ہی نصیب ہو جاتی اگر تو وہاں پر میرے اس بندے کی عیادت کرنے کے لیے آ جاتا. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک، کائنات کے امام فرماتے ہیں من عاد مریضا نادى مناد من السماء طبتا وطاب ممشاکا وبواتا منزلا من الجنہ. آسمان سے ایک فرشتہ 3 آوازیں لگاتا ہے اور پہلی بات یہ کرتا ہے کہ تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو بڑا خوش نصیب ہے، تجھے مبارک ہو. آسمان کا فرشتہ کس کو مبارک دے رہا ہے؟ جو کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے گیا.
وَطَابَ مَمْشَاكَ، یہ تیرا چلنا، تیرا ایک ایک قدم بڑا قیمتی ہے اور یہ بڑا ہی مبارکباد کا مستحق ہے۔ یہاں ساری زندگی لگ جاتی ہے، انسان کا مکان تیار نہیں ہوتا۔ جو بندہ ملتا ہے دوسرا تیسرا سوال ہی یہ ہوتا ہے مکان اپنا ہے؟ اور بالخصوص ہم سے تو ضرور ہوتا ہے، لاہور والوں سے، چونکہ لاہور تقریباً 70-80% سارا کرائے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ہر انسان کی خواہش بھی ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، اور دعا بھی کرو، بڑی برکت کا وقت ہے، اللہ جن لوگوں کا اپنا گھر نہیں ہے انہیں اپنا اپنا گھر نصیب فرما، اور پھر اس میں سکون بھی پیدا کر دے، اور پھر اس سے بہت اعلیٰ مکان اور گھر جو ہے وہ اپنی جنتوں میں بھی عطا کر دے۔ کائنات کے امام نے فرمایا تیسری آواز یہ لگاتا ہے جب کوئی مریض کی عیادت کرتا ہے، فرشتہ 3 آوازیں لگاتا ہے۔ نمبر 1 تجھے مبارک ہو، نمبر 2 تیرا ایک ایک قدم بڑا ہی قابل برکت ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کام کے بدلے میں تو نے اپنا ایک گھر جو ہے وہ اللہ کی جنتوں میں تعمیر کر لیا، ایک مکان تجھے الاٹ کر دیا گیا۔ کمال کی بات ہے نا کہ 10 منٹوں میں مکان تیار، 5 منٹوں میں مکان تیار، یہاں زندگیاں لگ جاتی ہیں، نسلیں لگ جاتی ہیں، اور پھر بھی دنیا میں بنے گا، اور یہ وہ مکان ہے جو اللہ کی جنتوں میں بن رہا ہے۔ کبھی کبھار یہ سوال بنتا ہے، خیال آتا ہے کہ آخر مریض کی عیادت کی اتنی فضیلت بیان کیوں کی گئی ہے؟ اتنا ثواب، اتنی اللہ کی رضا، اتنے اللہ کے پیغمبر کے احکامات، اور اتنی آپ کی بہترین سنت کہ اس کو مسلمان کا حق ہی بنا کے رکھ دیا۔ بات یہ سمجھ لیں، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو بندہ مریض ہے نا، جو بندہ بیمار ہے، ہمارے خیال میں تو وہ نکارہ ہو جاتا ہے نا، کام چھوڑ دیا، گھر بیٹھ گیا، ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی، ایفیشنسیز ختم ہو گئی، ہمارے خیالات میں وہ نکارہ ہو جاتا ہے، بستر پہ لیٹ جاتا ہے۔ لیکن بندہ مسلم کی قسمت کا آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے نزدیک وہ بندہ اتنا ہی قیمتی ہو جاتا ہے، اتنا ہی قیمتی ہو جاتا ہے۔ پہلی حدیث، کائنات کے امام نے فرمایا جب مسلمان بندے کو پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے نا، تو اس کے بدلے میں اللہ اس بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جو مریض ہے، جو بیمار ہے، جو گھنٹوں بیمار رہا، جو دنوں تک، مہینوں تک بیمار رہا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے کتنے گناہ معاف ہوئے ہوں گے؟ قیمت پڑی کہ نہیں پڑی؟ دوسری حدیث، کائنات کے امام فرماتے ہیں جو بندہ مومن ہے، اللہ کی عبادات اور اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، جب وہ مریض بن کے بستر پہ لیٹ جاتا ہے، جو اعمال کرنے کے وہ قابل نہیں رہتا، اللہ اپنے فرشتوں کو حکم کرتا ہے، میرے فرشتوں یہ میرے بندے کی مجبوری ہے، یہ نہیں کہ اس کو میں چھوڑ دوں، جتنے اعمال یہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا اتنے ہی اعمال کا ثواب اس کے کھاتے میں بیماری کی حالت میں بھی لکھنا ہے۔ مسجد نہیں جا سکا کوئی بات نہیں ہے، نماز گھر میں پڑھ لیا، لیٹ کے پڑھ لیا، لیکن ثواب مسجد کا لکھنا ہے۔ روزہ نہیں رکھ سکا، بیماری کی حالت ہے، ثواب روزے کا ہی دینا ہے۔ کہیں جا کے باہر دین کی تبلیغ اور خدمت نہیں کر سکا، کوئی بات نہیں، جب ٹھیک تھا تب کرتا تھا نا، تو جو وفادار ہوتے ہیں وہ توڑ نبھاتے ہیں، تو اللہ سے زیادہ وفادار کون ہو سکتا ہے؟ وفاداری کا عالم کیا ہے؟ کہا یہ بستر پر لیٹا ہے، گھر سے نکلا نہیں، تبلیغ کے لیے گیا نہیں، لیکن اس کی بیماری کی وجہ سے میں نے اس کو ثواب سے محروم نہیں کرنا، میں نے اتنا ہی اس کو ثواب عطا کرنا جتنا یہ تندرستی کی حالت میں لیتا۔ کائنات کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کی خاتون حضرت ام الاعلیٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔
محرم خاتون ہے تو اس کا تو ویسے ہی جانا چاہیے. اگر خاتون غیر محرم بھی ہے تو آپ پردے میں جا کے اس کی عیادت کر سکتے ہیں, خبرگیری کر سکتے ہیں. کائنات کے امام تشریف لے گئے, سخت بخار تھا اور بہت پریشان تھی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پاس بیٹھے ہیں تو آپ فرماتے ابشری یا ام الاعلیٰ, اے ام اعلیٰ تمہیں تو بڑی بڑی بشارت اور خوشخبری ہو. ام اعلیٰ کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر میں بیمار پڑی ہوں, بخار سے میرا برا حال ہے اور آپ مجھے خوشخبریاں دے رہے ہیں. کائنات کے امام نے فرمایا جس طرح بھٹی کے اندر سونا یا چاندی ڈالا جاتا ہے نا, اور اس کی تپش اور اس کی گرمی سے وہ سارے کا سارا غلاستیں کثافتیں گندگیاں دور ہو جاتی ہیں اور نیٹ اینڈ کلین صاف ستھرا وہ سونا بن کے باہر آتا ہے. کائنات کے امام نے فرمایا جب ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے, بخار کی تپش ہے, اس تپش سے اللہ مالک کائنات اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. بیمار بندہ قیمتی ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ بندہ اتنا قیمتی. اور اللہ کی قسم ایک حدیث پاک کہیں طالب علمی زمانے میں پڑھی ہوگی, آج ایک مرتبہ پھر جب اس کا مطالعہ کیا تو کلیجہ خوش ہو جاتا ہے انسان کا. ناقابل یقین حدیث ہے. یعنی ہمارا تو ایمان ہے نا کہ ساری حدیثیں سچ ہیں, حق ہیں, لیکن بظاہر انسان کی کیلکولیشن بنتی نہیں, حساب کتاب جڑتا ہی نہیں. انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے کہ اللہ مالک کائنات اپنے بندوں پہ کتنا رحیم ہے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا اور بیماری کے اندر وہ کراہتا ہے, اب فطری بات ہے تکلیف زیادہ ہوگی تو کچھ نہ کچھ آواز تو نکل جائے گی نا منہ سے. عمومی طور پہ منع کیا گیا ہائے وائے کرنے سے, لیکن یہ ایک فطری بات ہے. کائنات کے امام فرماتے جب وہ کراہتا ہے تو ہر کراہ کے بدلے میں, ہر آنکھ کے بدلے میں اللہ مالک کائنات اس کے کھاتے میں سبحان اللہ کا ثواب لکھتے ہیں. اور پتہ ہے سبحان اللہ کا ثواب کتنا ہے؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ تملآن ما بین السماوات والارض, زمین سے لے کے آسمان تک کا جتنا فاصلہ نا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے سارا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اور کائنات کے امام نے فرمایا اگر کبھی تکلیف زیادہ ہے اور کراہ کی بجائے اس کے منہ سے چیخ نکل جاتی ہے, درد زیادہ ہو گیا, چیخ نکل گئی, فطری طور پہ نکل گئی, اللہ مالک کائنات کے پیارے نبی نے فرمایا اس کے بدلے میں اللہ اس کے کھاتے میں صدقے کا ثواب لکھتے ہیں. اور حیران ہو جائیے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سانس جب وہ بندہ لیتا ہے بیماری کی حالت میں, اس کی ہر سانس کو بھی اللہ صدقہ بنا دیتا ہے. اور چوتھے نمبر پر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ جب وہ اپنے بستر پہ سویا رہتا ہے, لیٹا رہتا ہے, تو اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ایک بندہ تہجد کے لیے مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے. اور آخری بات اس حدیث میں جو بیان کی ہے, کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بندہ سن کے حیران بھی ہو جاتا ہے, مومن خوش بھی ہو جاتا ہے. کائنات کے امام فرماتے ہیں جب وہ کروٹ بدلتا ہے نا, بیمار آدمی جب کروٹ بدلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق اس کے کھاتے میں اتنا ثواب لکھتے ہیں جتنا اس نے جہاد کے میدان میں دشمن پر حملہ کر دیا. اب آپ اندازہ لگائیے, ہر آہ پر سبحان اللہ کا ثواب ملے, ہر چیخ اور تکلیف کے عالم میں اس کو صدقے کا ثواب ملے, اس کا ہر سانس صدقہ بن جائے, اس کا بستر پر لیٹنا عبادت بن جائے.
اس کا کروٹیں بدلنا جہاد بن جائے تو یہ بندہ اللہ کے دربار میں کتنا قیمتی ہوگا۔ اس لیے جو بندہ مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اتنے قیمتی بندے کے پاس جاتا ہے، اللہ مالک کائنات اس بندے پہ بڑا راضی اور بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہو نہ ہو، میں نے اکثر آپ دوستوں کو بتایا ہوا ہے کہ 2 جگہوں سے اللہ لازمی ملتا ہے۔ ایک اللہ کے دروازے مسجد سے یا عبادت کی جگہ سے، وہاں پہ آئیں گے تو عبادت کریں گے تو رب ملے گا، اور ایک اللہ کے بندے کے دروازے پر، اللہ کے بندے کے دروازے پر جائیں گے، خدمت کریں گے تو اس خدمت کے بدلے میں بھی آپ کو رب ملے گا۔ بلکہ کسی نے خوبصورت بات کہی ہے، اس کا اپنی جگہ پہ معنی بھی ہے، تفصیل بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جب عبادت کرتا ہے اس کے بدلے میں انسان کو جنت ملتی ہے۔ بلا شبہ یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے، یہ بھی بہت بڑا بدلہ ہے۔ کہا عبادت کرو ثواب ملے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ خدمت کرتا ہے تو خدمت سے خدا ملتا ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اپنے اس بندے سے جو اللہ کے کسی بندے سے پیار کرتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں ایک جگہ پر ہیں، لیکن اسلام چونکہ مکمل دین ہے، اس لیے اس نے ہمیں مکمل بات بھی سمجھائی ہے۔ عیادت کرنے کی فضیلت بھی بتائی، عیادت کرنے کو سنت بھی بتایا، عیادت کرنے کو فرض بھی کہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عیادت کے آداب بھی بتائے، طریقہ بھی بتایا کہ جب آپ کسی مریض کی عیادت کریں گے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ اس میں سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، اور میں آپ سے بڑی کھلی بات کروں، ویسے تو دین اسلام کا حصہ ہے، ہم یہ مسائل بیان کرتے اور سنتے رہتے ہیں، لیکن سچی بات ہے میں نے یہ جمعہ پڑھانے کا ارادہ اس وقت کیا تھا جب یہ میرا پاؤں کا مسئلہ بنا، میں بیمار ہوا اور لوگ میری عیادت کے لیے آتے تھے، اور ہر روز آنے والا کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی کا باعث بنتا تھا۔ اس کا آنا بڑا مبارک تھا، لیکن چونکہ ہمیں طریقہ نہیں ہوتا۔ اب بیماری کی حالت میں انسان کی طبیعت اتنی اچھی نہیں ہوتی، بعض اوقات غصہ بھی آتا تھا، لیکن میں ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، سچی بات ہے مجھے غصہ اپنے آپ پہ آتا تھا، اور اس لیے آتا تھا کہ ہم نے تو لوگوں کو یہ مسائل بتائے ہی نہیں، ہم نے تو بس دوڑے مائیے سن سنا کے بات ختم کر دی ہے، کام کی باتیں تو ہم نے لوگوں سے کہی نہیں۔ اب لوگوں کا کیا قصور ہے، ہم نے صرف آدھی بات بتائی ہے کہ مریض کی عیادت کرنی ہے، وہ تو بیچارے دور دراز سے سفر کر کے آگے، محبت سے آگے، اور آ کے اپنے دینی پیار کی وجہ سے تشریف لے آئے۔ اگلی بات ہم نے بتائی نہیں ہے، طریقہ ہم نے بتایا نہیں ہے۔ لیکن اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ اسلام ایک چیز کی اہمیت بھی بتاتا ہے، اس کی فضیلت بھی بتاتا ہے، اور پھر اس کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ لہٰذا آج کا یہ جمعہ ادھورا رہ جاتا، آج کی یہ بات کبھی پوری نہ ہوتی اگر اس کے اندر مریض کی عیادت کا طریقہ کار شامل نہ کیا جائے۔ اور آپ قربان جائیے، ایک ایک بات دین اسلام نے ہمیں سکھائی ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام فرماتے ہیں اذا عاد منکم فلیخفف۔ آج کی ترتیب میں اس حدیث کا ترجمہ بعد میں کرتے، جو سب سے پہلا ادب اور طریقہ بتانا نا، اور آپ آج تک مریض کی عیادت کرنے جاتے رہے ہیں، یقیناً جاتے ہوں گے، بیماروں کی بیمار پرسی کرتے ہوں گے، پہلے بھی بات یہی ہونی چاہیے تھی، آج کے بعد کم از کم یہ طریقہ بنا لیں کہ عیادت کرنا کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے، حال چال پوچھنا کوئی دنیاوی رسم و رواج نہیں، بلکہ یہ اللہ کا حکم، اللہ کے پیغمبر کی سنت، کائنات کے امام کی احادیث کی روشنی میں ثواب کا کام، اور ایک بہت بڑی عبادت ہے۔
لہٰذا آج کے بعد جب کسی مریض کی عیادت کرنے جاؤ اور لازمی جانا تو یقین جانیے اس کو عبادت سمجھ کے جانا، اللہ کی رضا کے لیے جانا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانا، اللہ شاید اس کے بدلے ہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت ہر کام کی طرح یہاں بھی یہ کرنی ہے کہ میں اپنے اس مسلمان بھائی کی عادت حال احوال پوچھنے جا رہا ہوں، اور صرف اس لیے کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میرا اس کا رشتہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے، اور اس رشتے سے بڑا اور اس سے گہرا رشتہ اور کوئی نہیں ہے، لہٰذا میں ثواب لینے جا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم آپ کا ایک ایک قدم اور آپ کی ایک ایک گھڑی ثواب بن جائے۔ اور دوسرا کام جو کرنا ہے وہ جیسا میں نے حدیث پڑھی، آپ نے فرمایا اذا عاد منکم فلیخفف۔ قربان جائیے کتنی پیاری بات بتائی۔ آج 1450 سال کے بعد بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس بات کی ضرورت تھی، اور دین کی یہی خوبصورتی ہے کہ جس دور میں بھی بیان کیا جائے ایسا لگتا ہے جیسے آج کے دن کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ جو ضرورت میں محسوس کرتا ہوں نا، وہ کائنات کا امام 1450 سال پہلے بتا کے چلا گیا۔ فرمایا جب کسی کی مریض کی عیادت کرو تو ہلکی پھلکی کیا کرو، زیادہ ٹائم نہیں بیٹھنا، مناسب وقت پہ جانا ہے، زیادہ لمبی کہانیوں میں نہیں پڑھنا۔ یہاں تو کیسٹیں چلتی ہے نا، اور میں نے چونکہ 1 سال چلائی ہیں اس لیے مجھے تو تازہ تازہ تجربہ ہے، بھی پتہ بھی ہے کہ بیمار ہو گئے تھے، شوگر کا مسئلہ تھا، انگلیاں کٹ گئی ہیں، آپریشن ہوا ہے، یہ سارا پتہ ہی ہے، تو آپ تشریف لائے ہیں نا، تو آتے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ سب کی ہویا کی بنے، چلو 10 منٹ لاؤ ہاں ذرا کیسٹ چلاؤ، وہ گیا تیسرا آ گیا، نہیں آپ سب کی ہویا، ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھایا یا پڑھنے کی توفیق ملی ہے یا نہیں آ سکے، پتہ بھی چل گیا کہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا، فوت ہو گیا، تعزیت کرنے کے لیے آتے ہیں، سب سے پہلے وہ کی بنے جی، وہ بندہ بیچارہ پوری کیسٹ چلاتا ہے گھر والا، پھر دوسرا آ جاتا ہے نہیں کی ہویا بابے رانو، وہ پھر دوسری کیسٹ چلاتا ہے، پھر تیسرا آ جاتا ہے نہیں بزرگاں نو ہویا کی۔ میں نے محض ہنسانے کے لیے کبھی الحمدللہ اپنی تقریروں میں بات نہیں کی، نہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں، نہ یہ سنت ہے نہ یہ دین ہے، لیکن کہتے ہیں دنیا کا سب سے مشکل سوال یہ ہے کہ ہور سناؤ، ایسی روز کرنے ہیں، حال احوال پوچھ لیتے پھر کہنا ہور سناؤ، وہ بھی حال بتا دی، اس کا جواب کہاں سے لائیں بھائی صاحب، اس کا جواب دے دو نا، اور کی سنائیے، حال بھی بتا دیا، بچے ٹھیک نے بتا دیا، گھر میں خیریت ہے بتا دیا، اور کی سنائیے۔ تو یہ دین بڑا خوبصورت اور 2 ٹوک ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں ہاتھ ہولا رکھو، فلیخفف، ٹائم کا بھی اندازہ لگاؤ کہ تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، ورنہ لوگ آتے بیٹھے ہی رہتے ہیں۔ آپ یقین جانیے علماء کرامی میرے پاس آئے ہوں گے نا، چونکہ ہمارا تو ماحول یہ ہے، ہماری تو برادری یہ ہے، ہمارا تو خاندان یہ ہے، اور میں شکر گزار ہوں پوری جماعت کا، قصور سے لے کے بلتستان تک کا، اور بلتستان سے لے کے بلوچستان اور سندھ تک کے لوگ میرے پاس آئے ہیں، لیکن ایسے ایسے لوگ بھی آئے ہیں، آپ یقین جانیے میری فیملی کے لوگ دوسرے کمرے میں ان کے جانے کا رات 2-2, 3-3 بجے تک بھی انتظار کرتے رہے، لیکن غلطی ان کی نہیں، غلطی ہماری ہے، ہم نے بتایا ہی نہیں آپ کو۔ وقت کا تو خیال کرنا ہی ہے، مناسب وقت پہ جائیں، ہاسپٹل میں جا کے لڑ رہے ہوتے، مریض کو وزٹ کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن وہاں لڑ رہے ہوتے، وہ 80 اڈی دوروں ہیں تو سانو اندر نہیں جان دے رہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کئی مرتبہ عورتوں کی وارڈ ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے مرد لڑ رہے ہوتے، وہ 2 منٹ جان دے ہو جی اندر 2 منٹ انچ کی ہو چلے، وہ بھائی باقی وہاں خواتین ہیں، کسی کے پردے کا مسئلہ ہے، پھر بیماری کی حالت میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ اتنی سی عقل سے تو کام لینا۔ اللہ تعالیٰ نے موبائل دیا ہوا، فون کر کے آنا تھا کہ یہ وقت بھی ہے کہ نہیں بیمار پرسی کا، گھر والا یا مریض جو وہ جاگ بھی رہا ہے کہ نہیں جاگ رہا۔ اور اس سے اگلی مہربانی یہ کرتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا کہہ دے تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں، وہ جی 80 اڈی دوروں سفر کر کے آئے۔ تو میرے پیارے بھائیوں دین کو سمجھو، کائنات کا امام کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہے ہیں فلیخفف،
ہلکی پھلکی عادت کرنی ہے، ڈیرے پا کے اتنے نہیں بہنا۔ حضرت امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بڑا دلچسپ اور مشہور واقعہ، بیمار ہو گئے لوگ، ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے، آتے گئے جاتے گئے، ایک صاحب تو آ کے بیٹھ ہی گئے، پکا بیٹھ گئے۔ اب امام صاحب بہانے سے اس کو اشارہ کرتے ہیں کہ آج کل بیماری کی تو تکلیف ہوتی ہے، یہ جو عیادت کرنے والے ہیں یہ بھی بڑی تکلیف دیتے ہیں، آتے ہیں جانے کا نام نہیں لیتے۔ اب اتنا پیارا بندہ ہے، انڈائریکٹ بات کر رہا ہے، ڈائریکٹ کہہ بھی نہیں رہا کہ اللہ دا بندہ تینوں 2.5 گھنٹے ہو گئے نا، اٹھ کے چلا جاؤ، میرا سر نہ کھا، یہ نہیں کہہ رہے۔ امام صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ لوگ تنگ بڑا کرتے ہیں مریض کی عادت کرنے والے۔ وہ ادگو ایڈا سیانا نکلیا، کہنا امام صاحب پھر میں کنڈی نہ لا دیا کہ کوئی آوے ہی نہ۔ استاد ہی ہوتا ہے، امام ہی ہوتا ہے۔ کہنے لگے پرا میرا کنڈی لائیں لیکن باہروں لائیں، آپ تشریف خود بھی لے جائیں اور باقی بھی چلے جائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسی بات ہے، آپ آئے تو اس کو تسلی دینے کے لیے، آئے تو اس کی تشفی کے لیے ہے، اور آپ کا وہاں بیٹھنا اس کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور قربان اس بات پہ جائیے کہ آپ کے میرے پیارے نبی نے، محسن نبی نے اتنی بات بھی بتا دی کہ عیادت کرو تو ہلکی پھلکی کرو، مریض کی طبیعت کا خیال کرو۔ وہ آپ کی وجہ سے تکلفاً لیٹ نہیں رہا، آپ اس کو تنگ کر رہے ہیں، وہ آپ کی وجہ سے پاؤں بچھا نہیں رہا، آپ کا حیا کر رہا ہے، تو آپ کو بھی تو پھر اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، یہ بھی اسلام کی ہدایت ہے اور بڑی خوبصورت ہدایت ہے، اور مریض کی عیادت کا ایک بہت بڑا ادب ہے۔ آپ جب اس کے پاس جائیں گے، آپ اس کو حوصلہ دیں گے، تسلی دیں گے۔ باتیں کچھ ایسی ہیں کہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ کل میری کوئی یہ ویڈیو نکال کے کوئی خطیب صاحب یہ کہہ سکتے ہیں سانو کہندے نے ہسانا نہیں تھے، آپ بھی ہسا دینے، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، میں کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ جتنے لوگ میری بیمار پرسی کرنے کے لیے آئے ہیں 90% یہ کہتے تھے آپ سب تو آڈا تے رہا ہی کچھ نہیں، تسی تے بالکل ہی گئے۔ وہ میرے پیارے بھائیو، یہ طریقہ نہیں ہے عیادت کا۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، میں تو سمجھا تھا تو بڑے بیمار ہیں، آپ کے تو ماشاءاللہ بڑی رونق ہے۔ اور عیادت کے الفاظ پہ غور کریں، کاش ہمیں ترجمہ آتا ہو۔ لا باسا طہور انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ یہ بیماری آپ کے گناہوں کو پاک کرنے کا، اس کو ختم کرنے کا باعث بنے گی۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے میں نے حدیث سنائی ہے، کائنات کے امام جب حضرت ام اعلیٰ کے پاس تشریف لے گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا ابشری یا ام الاعلیٰ، خوش ہو جا ام اعلیٰ، اس بیماری کے بدلے میں تیرے گناہوں کو اللہ معاف فرما رہا ہے۔ اس کو حوصلہ دیں، اس کو تسلی دیں، اس کو ڈرانے کی بجائے۔ میں تو پورے 7-8 مہینوں میں جو بھی بندہ آتا تھا میں اس کو کہتا تھا بھائی جان 3 کام نہ کرنا، باقی جو مرضی کرنا۔ ایک تو یہ نہ کہنا کہ بالکل رہ گئے ہو، تو اڈی تو سب صحت بچے ہی کچھ نہیں، بندہ نہیں بھی مردا ان کی ٹکٹ پہلو لواؤ۔ دوسرا میں نے کہا مینوں اے نہ واقعہ سنائی کہ ساڈے پنڈ بھی ایک بندے نوں شوگر سی تے وہ تے بچیا ہی نہیں، تسی آپ سب بچ گئے ہو، شاید کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، ترتیب تے ہی بندی سی کہ تانوں بھی جانا چاہیے سی۔ میں اس کو اور تیسرا یہ نہ دسی بھی ساڈے پنڈ ایک بندہ ہے تو وہ 3 پٹیاں کرتا تے پیر بچ جاتا ہے، تو ایویں آپ صاحب تسی آپریشن کروائے نے۔ مشورہ بھی اچھا دینا چاہیے، مریض کو دینا چاہیے مشورہ، لیکن اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ آپ یقین جانیے قصور کے ہمارے ایک صاحب تھے، چونکہ قصور والے میرے سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ تو اتنے زیادہ جذباتی ہو گئے، کہنے لگے آپ صاحب میں پٹیاں لے کے آ رہے ہیں، چھٹو پرا ڈاکٹر نو۔ تو میں بھی اس وقت کیسی کیفیت میں تھا، میں نے کہا بھائی جان یہ پٹیاں لے کے آئے تو میرے کار نہ بڑی، دعا کر دے وہاں بیٹھے، ویسے تشریف لانی ہے تو جی بسم اللہ تیری خدمت بھی کروں گا، لیکن نال نسخہ نہ لے کے آئے، جو علاج ہو رہا ہے اس کے لیے دعا کر دو، کوئی بہت اچھا مشورہ تو دے دو۔ لیکن ہمارے ہاں یہ 3 عادتیں بڑی پکی ہیں۔ ایک تو آتے ہی حوصلہ توڑیں گے، تجھتے رہی کچھ نہیں،
مریض کو حوصلہ دینا چاہیے. حدیث کے الفاظ ہیں لا باس طہور انشاءاللہ. اور پھر ایک اور ادب بھی ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور اس معاملے میں بھی ہم غلطی کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے تو آپ مریض کے لیے باقاعدہ دعا کرتے تھے. اس کو دعا دینی چاہیے، اور وہ دعائیں حدیث میں موجود ہیں. اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. دعا کرنی چاہیے اس کے لیے، اس کے سامنے اس کو دعا دینی چاہیے. اور ایک دعا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمائی، اگر ممکن ہو تو مریض کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا 7 مرتبہ پڑھیں، اگر ممکن ہو. چونکہ طبیعت بعض اوقات نہیں اجازت دیتی کہ آپ کو کوئی ہاتھ لگائے، تو اگر ممکن ہو تو اس کے ماتھے پر، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ پڑھیں. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. میں اللہ رب العزت سے سوال کرتا ہوں، وہ جو عرشوں والا رب ہے، کہ اللہ تجھے شفا دے دے، چونکہ شفا وہی دے سکتا ہے. یہ دعائیاں ذریعہ ہیں، یہ دعائیاں ضروری ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ پھر یہی رہے گا کہ شفا اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ اللہ ہی دے سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز جس کا خیال کرنا چاہیے، اور وہ بھی کائنات کے امام کا حکم ہے، اور وہ بھی مریض کی عیادت کا ایک طریقہ ہے اور اس کا ادب ہے. کائنات کے امام فرماتے کہ جب آپ کسی مریض کی عیادت کروائیں، عیادت کرنے کے لیے جائیں، فَنَفِّسُوا لَهُ إِلَى الْأَجَلِ، آپ اس کو لمبی عمر کی دعا دیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی عمر میں برکت کر دے، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، اللہ آپ کے ایمان میں برکت کرے، لمبی عمر کی اس کو امید دلائیں. کائنات کے امام فرماتے اس سے ہونا کچھ نہیں، عمر تو نہیں نہ بڑھ جاتی. یعنی یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کی 60 سال عمر ہے تو میرے کہنے سے وہ 65 ہو جائے گی، لیکن اس میں برکت پیدا ہو جائے گی. اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بالخصوص فرمایا کہ یہ بات کرنے سے مریض کو حوصلہ ملتا ہے اور مریض کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. جی آپ تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ، آپ انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو کے ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ پہلے سے بھی زیادہ انشاءاللہ اللہ کے دین کی خدمت کریں گے. آپ اس کو امید دلائیں، نا امیدی کی طرف نہ لے کے جائیں. جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ فیصلے ہیں، وہ اٹل ہیں، وہ بدلنے والے نہیں. لیکن کم از کم میری طرف سے تو ایسی خبر نہیں نہ جانی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے حوصلہ ٹوٹے اور آپ لوگ حیران ہو جائیں. انسان جتنا ذہنی طور پہ زیادہ پریشان ہوگا اپنی بیماری کی طرف، اتنا زیادہ وہ موت کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. وہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہوا ہے، ابھی حال ہی میں ایک تجربہ ہوا ہے. چونکہ انسان کی سوچ انسان کے پورے جسم پر بھی اور پوری زندگی پر بھی بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. بسا اوقات انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. اور ہم اس بات پہ عقیدہ کیوں نہ رکھیں؟ ہمیں تو ہمارے دین نے یہ بتایا ہے کہ کائنات کا رب یہ کہتا ہے انا عند ظن عبدی، میرا بندہ جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں. اتنا بڑا کردار ہے سوچ کا. تو اس کی سوچ میں موت نہ ڈالو، اس کی سوچ میں زندگی ڈالو، اس کو امید دلاؤ، اس کو خوش کرو، ایسی باتیں کرو جس سے اس کا دل خوش ہو جائے. یہ مریض کی عیادت کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کے اندر یہ تجربہ ہوا ہے کہ سزائے موت کا ایک مریض تھا. اسے کہا گیا کہ تجھے پھانسی نہیں لگائیں گے، تجھے انجیکشن لگائیں گے زہر کا. ذہنی طور پہ اس کو تیار کیا گیا. پھر کہا کہ 1 مہینے کے بعد لگے گا، ابھی 1 ہفتے بعد تیرا وہ موت کا وقت آنے والا ہے، 1 دن کے بعد آنے والا ہے، 1 گھنٹے کے بعد آنے والا ہے. اور ڈاکٹرز ایک تجربہ کرنا چاہتے تھے کہ سوچ انسان کے جسم پہ کتنی حاوی ہوتی ہے. میں نے خود پڑھا ایک تحقیقی رسالے میں، اتھینٹک بات ہے. کہتے ہیں جب اس کی موت کا، اس کو انجیکشن لگانے کا وقت آیا تو انہوں نے اس کو انجیکشن نہیں لگایا، صرف خالی سوئی چبو دی، زہر نہیں اس کے جسم میں ڈالا. اور آپ لوگ حیران ہو جائیں، کہتے ہیں کہ وہ بندہ فوری طور پہ فوت ہو گیا. زہر کا انجیکشن لگایا نہیں، اس کے جسم میں گیا نہیں زہر، مر کیوں گیا؟
پھر ریسرچ کی تو اس بات پہ پہنچے کہ یہ ذہنی طور پر موت کے لیے اتنا تیار تھا کہ یہ خوف سے ہی مر گیا. اس لیے خوف نہ دلاؤ، خوف نہ دلاؤ، اس کو امید دلاؤ. آپ کے یہاں قصور کے ایک دوست ہیں، ماشاءاللہ PhD کر رہے ہیں، میرے پاس تشریف فرما تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، تشریف لائے. اس مسجد کے نمازی نہیں ہیں، تو میں نے ان کو یہ بات سنا دی ہنستے ہنستے کہ بھائی لوگ آتے ہیں اور خوف بڑا دلاتے ہیں. ہمارے بھی ایک تھا جی، اس کی پہلے انگلیاں کٹی، پھر پاؤں کٹا، پھر ٹانگ کٹی، پھر وہ رہا بھی نہیں، یعنی ساری توڑ گل سنا دینے. میں اس کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ یار اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا بندہ بیٹھا رہا بھلا مانس، تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہتا ہے آپ صاحب تھوڑی کدی شوگر گھٹتے نہیں ہوئی؟ تو شوگر والوں کو یہ مسائل تو ہوتے ہیں، کم بھی ہو جاتی، زیادہ بھی ہو جاتی. میں نے کہا جی ہاں ایک کدی کدی گھٹ بھی ہو جاتی. کہندا آخا پچھلے دن ساڈے پنڈ ایک بندہ سی تے ان دی گھٹ ہوئی تو ستا ہی نہیں اٹھیا. میں کرمال نے کہا، میں کہا پتر وہ تو نہیں اٹھیا تے توں اٹھے تو اللہ دیا بندیا، یہ کوئی طریقہ ہے عادت کا؟ جی میں باچی رہا تے کو خدا دا خوف کر. تو ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے. آج کا جمعہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں آپ میں سے گھر میں بیٹھ کے کوئی باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ ایک ایک بات میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں، اور یہ ہمارا فرض ہے. قیامت والے دن ہم سے بھی پوچھا جانا ہے کہ آپ نے یہ باتیں لوگوں کو بتائی تھی کہ نہیں بتائی تھی. اگر اس میں کہیں نہ کہیں الفاظ اور انداز ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے، میں آپ کو ہنسانے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا، لیکن یہ سمجھانے کے لیے ضرور کر رہا. اور ایک اور بڑی اہم بات، اس مریض کو دیکھ کر آپ عبرت حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کہ کل تک اتنا جوان تھا، بھاگتا توڑتا تھا، اس میرے رب نے کیا طریقہ بدل دیا، کیا اس کا فیصلہ ہوا کہ چار پائی پہ لٹ گیا. میرے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. میری رب کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ مجھے نہیں بیماری آ سکتی. کائنات کے امام نے اسی لیے فرمایا تھا کہ اپنی بیماری سے پہلے اپنی تندرستی کو نعمت سمجھا کرو اور غنیمت سمجھا کرو. کر لو جو کچھ صحت کی حالت میں کرنا ہے. خدا نہ خواستہ بیمار ہوگے یا بوڑھے ہوگے تو پھر تو چلنے پھرنے کی ہمت نہ رہی تو کیا کریں گے؟ عبرت بھی پڑھ کے لیے دعا بھی بتائی ہے. کسی پریشان حال کو دیکھ کر، کسی مریض کو دیکھ کر، کسی تکلیف والے کو دیکھ کر یہ پڑھنا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. شکر ہے مولا تیری ذات کا، تو نے مجھے اس معاملے میں مبتلا نہیں کیا جس میں اس کو کر دیا ہے، اور مجھے بہت سارے لوگوں سے اچھا رکھا ہے. کائنات کے امام فرماتے ہیں اگر آپ یہ دعا کو اپنی عادت بنا لیں، جس مریض کو دیکھ کے آپ یہ دعا پڑھیں گے اللہ ساری زندگی آپ کو اس مرض سے محفوظ رکھے. یہ دعائیں یاد کرو نا، یہ دعائیں یاد کریے. بیمار پرسی کی دعا کیا ہے، مریض کو دیکھ کے پڑھنے کی دعا کیا ہے، کسی کو مشکل حالت میں دیکھ کے پڑھنے کی دعا کیا ہے. یہ دعائیں یاد کیجئے، بچوں کو سکھائیے، اپنے گھر میں سکھائیے. اور اسی دعا سے ایک اور بڑی اہم بات، میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا کہ مریض اللہ کا بڑا پیارا ہوتا ہے، یعنی انتہا نہیں ہے. کائنات کے امام نے فرمایا جن بندوں کی دعا اللہ رد ہی نہیں کرتا اس میں سے ایک مریض بھی شامل ہے. جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ پورا کر دیتا ہے. اس لیے صرف مریض سے دعا کرنی نہیں اس کے لیے، بلکہ اس سے اپنے لیے بھی دعا کروایا کرو. جب کسی سے بیمار پرسی کرنے جاؤ نا تو اس سے اپنے لیے دعا کروایا کرو کہ میرے لیے بھی دعا کرنا، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں. اور یہ دعا کا سلسلہ اتنا پیارا سلسلہ ہے، اس میں نہ وقت لگتا ہے، نہ محنت لگتی ہے، نہ پیسہ لگتا ہے، نہ بہت بڑی ایفرٹ لگتی ہے. بیٹھے بیٹھے اپنے رب سے ایک جملہ ہی بولنا ہے نا. اور رب کی عدالت یاب کا دروازہ ایسا ہے جو دل میں آتا ہے مانگ لو، وہ عطا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. میں قسم کھا کے اپنے عقیدے کی بنیاد پہ کہتا ہوں لاکھوں انسان گزر گئے ہیں، اربوں انسان گزر گئے ہیں،
جب سے حضرت آدم سے معاملہ شروع ہوا ہے آج تک انسان آتے رہے، قیامت تک آتے بھی رہیں گے اور اللہ سے مانگتے بھی رہیں گے، اللہ سے مانگتے بھی رہنا چاہیے۔ لیکن خوش ہو جاؤ نا، آپ کا میرا رب وہ ہے کہ آج تک کسی انسان نے اللہ سے کوئی ایسی چیز نہیں مانگی جو میرا رب دے نہیں سکتا، اس کے پاس سب کا سب موجود ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو رب ہے وہ سب ہے، جو مانگو، جتنا مانگو، جیسے مانگو اور جب مانگو، یقین سے مانگ لینا، دیتا یقین والوں کو ہے، بے یقینوں کو نہیں دیتا۔ یقین سے مانگ لو، کتنا بڑا کام ہو گیا ہے۔ رب سے نہ کہا کرو کہ کام بہت بڑا ہے، کام سے کہا کرو میرا رب بہت بڑا ہے، اور طریقے بھی نہ سوچا کرو کہ کیسے ہوگا۔ یاد رکھو جب اللہ سے کہہ دیا تو پھر پیچھے کوئی کسر نہیں رہی، اس کا طریقہ بنانا، اس کا انداز بنانا یہ میرے رب کا کام ہے، یہ کسی اور کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پورا دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبے کے اختتام سے پہلے آج ایک بڑا اہم اعلان ہے۔ میں اپنی تو خوش قسمتی سمجھتا ہوں اور یقیناً آپ جیسے لوگوں کی بھی خوش قسمتی ہے، ویسے وہابی ان باتوں کے زیادہ قائل نہیں ہیں کہ کسی اللہ والے کا یا نیک بندے کا یا استاد کا آپ کے گھر میں آنا یا آپ کے پاس آنا یہ یقیناً اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ میں نے کئی بار بتایا دو چیزیں اللہ وہاں بھیجتا ہے جہاں اللہ راضی ہوتا ہے، ایک اللہ بیٹی اس کو دیتا ہے جس پہ رب راضی ہوتا ہے، اور ایک اللہ مہمان اس کو دیتا ہے جس پہ رب راضی ہوتا ہے۔ اس پہ آگے تفصیل بھی ہو سکتی ہے، بات بھی ہو سکتی ہے۔ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج میرے استاد محترم اور استاذ الاساتذہ اور استاذ الحدیث والقرآن، قرآن اور حدیث 30-35 سال سے پڑھا رہے ہیں، حدیث آج بھی پڑھا رہے ہیں، اور مجھے ان کے بارے میں سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ انہوں نے اپنے گاؤں کے اندر مدرسہ بنایا ہوا ہے۔ میں نے یہ بھی بات آپ کو کئی بار کہی، لاہور میں جا کے کام کرنا بڑا آسان ہے، بڑے شہروں میں جا کے ادارے بنانا بڑا سوکھا کام ہے، مجھے وہ بندہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے جو اپنے علاقے کی خدمت کرتا ہے۔ تو میرے استاد محترم نے بھی اپنے گاؤں کے اندر بچیوں کا ایک بڑا خوبصورت مدرسہ، بچوں کا حفظ القرآن کا مدرسہ بنایا ہوا ہے، اور وہاں پہ حفاظ تیار ہوتے ہیں، عالمات تیار ہوتی ہیں۔ میں خود وہاں پہ جا کے کئی بار الحمدللہ دیکھا ہے، استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے استاد محترم سال میں ایک بار ہمارے پاس آتے ہیں۔ آج ہمارے سال کا پہلا دن ہے اور بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج بھی وہ ہمارے پاس تشریف فرما ہے۔ نہ کوئی ذاتی کام آئے ہیں، نہ کوئی ذاتی ایجنڈا ہے، صرف اللہ کے دین کی ملاقات ہے، اللہ کے دین کا ایجنڈا ہے۔ اس کے ساتھ سال میں ایک مرتبہ ہم تعاون کرتے ہیں، اور آج بھی آپ نے بھرپور تعاون کرنا ہے۔ صرف یہ سمجھ لینا ہے کہ میں سارا سال ہی آپ سے چندہ اکٹھا کرتا ہوں، میں تو ویسے ہی بدنام ہو گیا، جن نے چندہ منگنا ہوتا ہے وہ میرے جمعے کا انتظار کرتا ہے۔ مجاہد صاحب بھی کہہ چھڑ دینے چلو وہ آن گے تو انہاں کو کراواں گے، چلیں جی میرا حصہ پڑ جاتا ہے اتنا، اللہ سے قبول فرما لے، مجھے یہ الزام بھی قبول ہے۔ میں نے جتنے آپ کے ساتھ اعلان کیے ہیں سارے سال میں یا آگے کروں گا اللہ نے توفیق دی، یہ ان اعلانات میں سب سے بڑا اعلان ہے۔ استاد محترم کی آپ نے تھوڑی سی گفتگو بھی سننی ہے اور نماز کے بعد فوراً انشاءاللہ کریں گے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ دعا بھی سننی ہے، دعا بھی کرنی ہے انہوں نے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ میرے استاد بھی ہیں، میرے مربی بھی ہیں، میرے محسن بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے آنے میں برکت پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں، علم میں اور عمل میں، زندگی میں، ایمان میں برکت پیدا کرے۔ قاری محمد تنویر قمر حافظہ اللہ گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں، اور میں ان سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ 2-3 ماہ سے میں ان کو پہلے وعدہ کر کے پھر 1-2 دفعہ کچھ اور معاملات بن گئے، لیکن آج وہ تشریف لائے ہیں، ان کا آنا خوش آمدید ہے، اور ہم انشاءاللہ ابھی بھی اپنی جگہ سے اٹھے، سارے لوگ اٹھیں، اور جتنا اللہ نے دیا نا آج نئے دن کا، نئے سال کا بہترین آغاز کریں، اور اللہ کے راستے میں اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں، بھرپور تعاون کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں خطبہ بھی پڑھتا ہوں، میں آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے گھروں میں خیر اور برکت کر دے، اور سب کا بھلا اور سب کی خیر کرے۔ اپنی جیب کے بڑے بڑے نوٹ لے کے آئیں، چھوٹے نہیں لانے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو
دنیا آخرت میں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ قیامت کے دن وہ مدرسہ بھی